बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से दो तीन अहम खबरें हैं। एक तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ एक अदम एतमाद की एप्लीकेशन कहें, रेफरेंस कहें, कंप्लेंट कहें, ये तैयार है। कहाँ तैयार हुई है, किसके दस्तखत से तैयार हुई है, कहाँ ये जमा कराई जाएगी, एक ये ख़बर है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की तादाद बढ़ाने का फ़ैसला हुआ है जी, इसके लिए आईनी तरमीम जो है वो की जाएगी। तीसरा, PTI पर पाबंदी लगाने के लिए आज फिर हुकूमत के जो वफाकी वज़ीर हैं क़ानून, उन्होंने ये बयान दिया है कि हम बिल्कुल PTI पर पाबंदी लगाने के लिए तैयार हैं और इसके लिए मवाद जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है। जो पिछले दिनों PTI के दफ्तर पर रेड हुआ और वहाँ से जो गिरफ़्तारियाँ और जो भी सामान वगैरह जो है, डाटा जो था वो तहवील में लिया गया, वो उसी सिलसिले की कड़ी है। आज वफाकी काबीना में ये मामला सिर्फ इस वजह से मौखर कर दिया गया क्योंकि दो वजूहात थीं। एक तो ये कि पीपल्स पार्टी जो है शायद वो अभी पूरी तरह से इस मामले के ऊपर हुकूमत के साथ नहीं है, और दूसरा मामला जो है वो ये हो सकता है कि शायद जो जितने भी आप सबूत या एविडेंस जो कि सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस जब आप दायर करेंगे पार्टी पर पाबंदी लगाने के लिए, तो उसके साथ जो सबूत देने होंगे वो सबूत शायद अभी मुकम्मल नहीं है, उसकी तैयारी हो रही है। इन तीनों इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे और हमारे साथ हैं जी हमारा की तरह हमेशा की तरह अदील सरफराज। अदील, वन बाय वन बताइए, ज़रा डिटेल थोड़ी सी हो जाए। पहले काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के मुतालिक कौन सी एप्लीकेशन है, कौन सी शिकायत है, कहाँ आ रही है? सर, ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत एक कमेटी कायम हुई है। अभी रिसेंटली आपको याद होगा जब जस्टिस बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे तो उस वक्त की PDM हुकूमत ने क्योंकि बेंचेस की तश्कील उनकी मर्ज़ी से नहीं हो रही थी तो एक ऐसी कमेटी तश्कील दी थी कि सीनियर 3 जजेस जो हैं वो डिसाइड करेंगे कौन से बेंच बनेंगे। अब आपको मालूम ही है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर भी उनको भी इख्तिलाफी नोट लिखना पड़ गया है कि वो ख़ुद चीफ जस्टिस होते हुए अक़लियत में जा चुके हैं। 2 फाजिल जजेस साहिबान जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने उनको रिव्यू पिटीशन फ़िक्स नहीं करने दी मखसूस नशिस्तों के केस में। अब उसी 3 रुकनी कमेटी को इमरान खान साहब ने अपने दस्तखत के साथ एक दरख्वास्त तैयार करके भिजवा दी है, जो ग़ालिबन अभी हम बात कर रहे हैं पहुंच भी चुकी होगी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को। और उस दरख्वास्त में मौक़िफ़ ये अपनाया गया है क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो एक बाइस है अगेंस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगेंस्ट इमरान खान, अगेंस्ट इमरान खान स्पाउस, उनकी फ़ैमिली, इवन सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, वो बिल्कुल विजिबल है। लिहाजा मुनासिब ये होगा कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इन तमाम लोगों बिलखसूस इमरान खान से मुतालिक जितने भी केसेस हैं उन बेंचेस का हिस्सा ना बने। लेकिन कानून के मुताबिक तो वही 3 कमेटी के हिस्सा होते हैं ना, चीफ जस्टिस होंगे। ये कह रहे हैं कि जी चीफ जस्टिस उस कमेटी से निकल जाए, नहीं, उन बेंचेस का हिस्सा ना बने जो इमरान खान साहब से मुतालिक या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक केसेस को समाअत के लिए जिनके सामने लगाया जाता है। क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं 1 साल से कि जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड केसेस हैं या इमरान खान साहब से मुतालिक मुकदमात हैं वो कमरा अदालत नंबर 1 चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के सामने ही लग रहे हैं, चाहे वो बल्ले के निशान का मामला हो, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मामला हो, इवन मखसूस नशिस्तों वाला मामला हो। तमाम ही जो केसेस आ रहे हैं, इलेक्शंस का मैटर हो या उसके बाद इलेक्शन से पहले ROs का मामला हो, तमाम केसेस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब देख रहे हैं। उनकी अदालत तो वो ये समझते हैं कि उनका एक बायस है और वो एक उन्होंने अपना यहाँ पर नुक्ता नज़र जो रखा है इमरान खान साहब ने, वो ये कह रहे हैं कि हमने 2019 में जब हम हुकूमत में थे तो उस वक्त क्योंकि कुछ एविडेंसेस आए, कुछ दस्तावेज़ात हमारे पास आए, ARU आपको याद होगा एसेट रिकवरी यूनिट उस वक्त कायम किया गया था शहजाद अकबर साहब की सरबराही में। उस ARU ने कुछ दस्तावेज़ात इकट्ठा किए जिनमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की कुछ टैक्स के मामलात थे और कुछ बैरूनी जायदादें थीं। तो वो जो लीगल माइंड्स थे हुकूमत के, उनसे मुशावरत की गई। मुशावरत के बाद ये तय पाया गया कि सदर मुमलिकत को एडवाइस किया जाए कि इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल होना चाहिए सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में। बाद अज़ां रिग्रेट भी शो किया इमरान खान साहब ने उसके ऊपर, और अब इमरान खान साहब को ये लगा, वो ये कह रहे हैं कि मैंने अज्यूम किया, मैंने ये फ़र्ज़ कर लिया कि शायद चीफ़ जस्टिस का ओहदा संभालने के बाद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब वो पुरानी बातें भुला देंगे और आगे चलेंगे और जो अपना मनसब है उसके ऊपर बैठकर आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करेंगे। मगर बदकिस्मती के साथ वो ये कह रहे हैं कि ऐसा हुआ नहीं है और इंक्रीजिंगली ये क्लियर होता जा रहा है कि उनका जो एक बायस है
وہ بالکل نمایاں ہے اگینسٹ عمران خان صاحب. اور پھر انہوں نے اس فیصلے کا بھی حوالہ دیا جو جسٹس گلزار احمد نے دیا. عمران خان نے کہا کہ ایک بالکل ہی ارریلیونٹ میٹر کے اندر انہوں نے 100 موٹو نوٹس لے لیا ہمارے اگینسٹ, جس پر اس وقت کے چیف جسٹس نے ان کو روک بھی دیا عمران خان صاحب سے متعلق مقدمات کی سماعت سے. تو ان تمام تر گراؤنڈس کی بیس پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ان کے مقدمات کو نہیں سننا چاہیے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پر شاید پاکستان تحریک انصاف کے حق میں یہ بات نہ جائے, عمران خان صاحب کے حق میں نہ جائے. اور ادروائز اگر آپ دیکھیں تو سٹنگ چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ اور سابق وزیر اعظم اگر اس طرح عدم اعتماد کر رہا ہے اوپنلی, تو یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے, اور ان کے لیے اس حد تک کہ اب ان کی جو لیگیسی ہے اس میں یہ چیز آ جائے گی کہ بھائی پہلے تو چلے تنقید کی جاتی تھی, چاہے وہ جسٹس بندیال ہوں, جسٹس گلزار ہوں, جسٹس ثاقب نثار ہوں, جسٹس کھوسہ ہوں, جتنے بھی چیف جسٹسز گزرے ہیں, تنقید آبویسلی وہ فریق کرتے ہیں جن کے خلاف فیصلے آتے ہیں. مگر اس طرح اعتراض کرنا اور اس طرح ان سے کہنا کہ آپ تو ہمارے سے متعلق کیسز سنے ہی نہیں, ایک آدھ کیس کی بات الگ ہوتی ہے. یہاں پر عمران خان صاحب نے جو حکمت عملی اپنائی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی ہمارے مقدمے کے اندر قاضی فائز عیسیٰ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ نہ بیٹھیں. اس کے ریپرکشنز شاید فیل کرنے پڑ جائیں عمران خان صاحب کو ایز اس وقت, کیونکہ وہ قید بھی ہیں, اڈیالہ جیل میں ہیں, زیر عتاب ہیں, ان کی پارٹی زیر عتاب ہے. مگر دوسری جانب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی ایک دفعہ پھر گو تھرو کرنا پڑے گا, کتھارسس کرنا پڑے گا, کہیں ان سے ہی کوئی غلطی تو نہیں ہوگی. اور دوسری جانب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ امتحان ہے جسٹس منصور علی شاہ کو اور جسٹس منیب اختر کا, کیونکہ وہ اگر چاہیں تو یہ کام کر سکتے ہیں جو عمران خان صاحب ان سے مانگ رہے ہیں, مگر شاید وہ یہ کرتے ہیں یا نہیں, یہ بڑا اہم سوال ہے. کیونکہ اوور آل ہم دیکھتے ہیں کہ ججز صاحبان جوڈیشل سائڈ پر ایک دوسرے سے اختلاف تو کرتے ہیں, مگر انتظامی سائڈ پر جب جج پر اعتراض ہوتا ہے تو ججز انوائڈ فیل کرتے ہیں. اگر کسی اور پر بھی اعتراض ہو رہا ہو تو جو دوسرے ساتھ بیٹھے ججز ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط چیز ہے, کیونکہ یہ اختیار جج کا ہے کہ وہ بیٹھے یا نہ بیٹھے. اور اگر آپ اعتراض کر رہے ہیں, کل کو نون لیگ والے اعتراض اٹھا دیں, پی ٹی آئی والے, نون لیگ والے اعتراض اٹھا دیں منصور علی شاہ صاحب پر یا جسٹس منیب اختر صاحب پر, تو یہ تمام چیزیں ان ججز صاحبان کے ذہن میں ہوتی ہیں کہ یہ روایت نہیں ڈلنی چاہیے. تو اب دیکھنا ہوگا اخلاقی طور پہ ایک نارملی ٹرینڈ جو ہے وہ یہی ہے کہ اعتراضات بھی ہوتے ہیں اور ججز جو ہیں وہ اپنی ڈسکریشن کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں, بائنڈنگ نہیں ہے وہ کسی قانون کے تحت کہ جی وہ جو ہے کسی مقدمے میں بیٹھیں یا نہ بیٹھیں, کون سا کیس انہیں. ایک کوڈ آف کنڈکٹ ضرور ہے, ایک کوڈ آف کنڈکٹ کی پاسداری جو ہے وہ ضرور ہے. کوڈ آف کنڈکٹ یہ کہتا ہے کہ جہاں آپ کا اپنا انٹرسٹ ہو, a judge cannot be a judge in his own case, in his own cause, تو وہ نہیں ہو سکتا. اور پھر یہ کہ آپ کا کوئی رشتہ دار یا جہاں کہیں یہ باعث والا ایلیمنٹ ہے اس کے اوپر بھی یہ بات آتی ہے. تو یہ درخواست جو ہے وہ عمران خان صاحب نے سائن کر دی ہے. جی سر, دستخط ہو گئے ہیں, میرے پاس جو کاپی ہے اس کے اوپر دستخط ان کے موجود ہیں اور یہ پہنچ چکی ہوگی یا پہنچ جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے جسٹس عامر فاروق صاحب کے خلاف ریفرنس بھی آج پہنچنا ہے سپریم جوڈیشل کونسل, بھی پی ٹی آئی ہی دے رہی ہے, پی ٹی آئی ہی کر رہی ہے. اور ایک نظر بتایا یہ جا رہا ہے کہ شاید ایک ریفرنس جو ہے وہ اگینسٹ الیکشن کمیشن بھی آ جائے چیف عمران خان صاحب کی جانب سے. پہلے ایک آیا تو ہے پاکستان تحریک انصاف کے علیم عادل شیخ اور کچھ لوگوں کی جانب سے, مگر یہ ریفرنس بتایا جا رہا ہے بطور سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف بھی دائر کر سکتی ہے. تو اب آپ کو یاد ہوگا تقریباً کچھ عرصہ قبل فواد چودھری صاحب نے ایک ویڈیو بیان دیا تھا اور اس میں انہوں نے بھی یہی بات کی تھی کہ جو لوگ اس وقت آپ کو دیوار سے لگا رہے ہیں, جو عملی طور پر نظر آ رہا ہے, ان کے خلاف آپ لوگ ریفرنس کیوں کر دائر نہیں کر رہے. وہ پاکستان تحریک انصاف کو کہہ رہے تھے اور شاید اب پاکستان تحریک انصاف کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے سیاسی طور پر. ہو سکتا ہے یہ فیصلہ درست ہو یا غلط ہو, مگر یہ بڑا ایک سنگین قسم کا یہ فیصلہ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک لڑائی کا آخری آپ کہہ سکتے ہیں مکہ ہوتا ہے, یہ اس ٹائپ کا فیصلہ نظر آ رہا ہے کہ ان اب کوئی لاسٹ ریزارٹ تو بچا نہیں. تمام تر انہوں نے جو جس کے پاس جو بھی ٹرمپ کے پتے تھے وہ اب کھیلنا شروع ہو گئے ہیں. بالکل بالکل دونوں طرف سے. اچھا, ایک دوسرا یہ کہ ابھی وہ تازہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے وفاقی وزیر قانون صاحب کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ثبوت سارے اکٹھے ہو رہے ہیں اور بہت جلدی ہم ریفرنس دائر کر دیں گے پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا ریفرنس سپریم کورٹ میں. جی بالکل, ابھی قانون و انصاف کی ایک کمیٹی ہوئی ہے, سینٹ کی قائمہ کمیٹی. اس اجلاس میں اول تو پہلے یہ ناظرین کو بتا دیتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کے ججز صاحبان ہیں ان کی تعداد کو بڑھانے کے اوپر آج باقاعدہ طور پر وہاں پر بحث ہوئی ہے. جس فاروق اشنائک جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں, اعظم نذیر طارق جو مسلم لیگ نون کے ہیں اور وزیر قانون ہیں انوش رحمان, ان تمام نے ہی آج ججز صاحبان پر ایک تو کھل کر تنقید کی ہے اور ان کے اوپر مس کنڈکٹ کی بھی باتیں کی ہیں. اور
یہ کہا ہے کہ وہ ججز صاحبان جو ہیں وہ اپنی خبریں چلوانے والے جو کیسز ہیں وہ لگاتے ہیں، جو اصل کیسز ہیں وہ نہیں لگائے جاتے، اور اس طرح کی باتیں ہوئیں۔ اور پھر ساتھ وزیر قانون صاحب کا یہ ماننا ہے کہ سپریم کورٹ میں ججز کی جو تعداد ہے اس کو بڑھانا چاہیے۔ فاروق اچ نائک صاحب بھی ان کی اس بات کو سیکنڈ کر رہے ہیں۔ پھر ایک تجویز یہ بھی آ رہی ہے کہ ایک پیرالل جوڈیشل سسٹم بھی آ سکتا ہے، اس کے اوپر ابھی کچھ چیزیں میچور ہونا ہے۔ مگر اس اجلاس کے بعد وہاں پر گفتگو کرتے ہوئے میڈیا سے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے یہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر جو پابندی کا معاملہ ہے وہ ابھی دفن نہیں ہوا، ابھی بھی ان کے پاس کافی مواد ہے ان کے بقول کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ اور ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ابھی تمام تر الائز جو ہیں ان سے مشاورت ہوگی، اس مشاورت کے بعد ہی حتمی نتیجہ ہو سکے گا، نکلے گا۔ اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب جو قانونی ماہرین ہیں یا جتنے بھی ہماری آپ کہہ سکتے ہیں لیگل ہمارے پاس راستے ہیں، ان سب کا جائزہ لینے کے بعد ہی ہم حتمی فیصلہ کریں گے۔ مگر یہ ابھی تک کارڈز پر موجود ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانا۔ اب یہ پریشر ٹیکٹکس ہے یا جو بھی ہے، مگر اس وقت ان کا یہی ماننا ہے۔ تھینک یو عدیل۔ بالکل جی، اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک تو یہ کہ دونوں چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ، ان دونوں کے خلاف عدم اعتماد جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جانب سے، بلکہ پی ٹی آئی کے بانی کی جانب سے، عمران خان کی جانب سے جو ہے وہ آ گیا ہے۔ دوسرا معاملہ جو ہے وہ پابندی لگانے والے کا ہے، یعنی پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا جو حکومتی فیصلہ ہے اس کے اوپر یعنی اعظم نذیر تارڑ کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم بالکل اپنے اس فیصلے پر عمل کریں گے، اور یہ پہلے کابینہ سے اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ سے اس کی اپروول جو ہے، اس کا ڈکلیریشن لیا جائے گا۔ اور تیسرا معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد بڑھانے والا معاملہ ہے۔ لیکن میں بتاتا چلوں کہ یہ تعداد بڑھانا جو ہے یہ آئینی ترمیم کے ذریعے ہوگا۔ آئینی ترمیم جو ہے وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ ہوتی ہے، اور 2/3 اکثریت جو ہے وہ اس وقت شاید کسی بھی پارٹی کے پاس جو ہے، یا حکومتی پارٹی کے پاس نہیں ہے۔ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ سادہ اکثریت سے بھی یہ قانون بن سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ سارے آئینی اور قانونی معاملات ہیں، اس کے لیے لیجسلیشن جو ہے وہ ضروری ہوگی۔ تو لیٹ اس سی کہ جی یہ جو آنے والے دن ہیں اس میں یہ جو وقت کی جو دھول ہے اور جو کنٹروورسیز کی جو دھول ہے یہ کس انداز میں بیٹھتی ہے، اور منظر جو ہے وہ کلیئر ہوتا ہے کس انداز میں۔ وی ول ہیو ٹو ویٹ فار دیٹ۔ تھینک یو۔